پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر لابنگ کرنے والا ایک اور بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ من گھڑت خبریں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کر رہا تھا۔ برسلز کی ڈسنفو لیب نے 116 ممالک میں بھارت کے 750 میڈیا ہاؤسز کا بھانڈا پھوڑا ہے۔ انڈین کرونیکل نامی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت 550 ویب سائٹس اور 10 سے زائد جعلی NGOs کا استعمال کر رہا تھا۔ سن 2005 سے یعنی پچھلے 15 سال سے یہ نیٹ ورک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا تھا۔ بھارتی عوام تک بھی جھوٹی خبریں پہنچا کر پاکستان کے خلاف بھڑکایا گیا۔ پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی جعلی تنظیموں کو فنڈنگ کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ان جعلی NGOs کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا۔ جعلی NGOs کے ذریعے ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ یہ کوئی پہلا نیٹ ورک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ایسے کئی بھارتی نیٹ ورکس منظر عام پر آ چکے ہیں۔ گزشتہ برس بھی یورپی یونین ڈسنفو لیب 65 ممالک میں قائم 265 بھارتی جعلی مقامی میڈیا آؤٹلیٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر چکا ہے۔ جو آپ نے ساری تفصیلات بتائیں، انڈین کرونیکل کی جو ڈسکلوجرز آئے ہیں یہ بہت سٹارٹلنگ ہیں، غیر معمولی ہیں، اور اس نوعیت کی آرگنائزڈ انفلوئنس کرنے کی کیمپین جو ہے وہ انٹرفیرنس کے زمرے میں آتی ہے، بین الاقوامی قانون کو کے پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے کہ آپ ایک ملک کو جس کے ساتھ UN چارٹر کے نیچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے تعلقات کو استوار کرنے کی، بہتر کرنے کی، آپ اپنا وہ لیگل آبلیگیشن فلفل کرنے کی بجائے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آرگنائز طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے گلوبل سطح پر فنڈنگ کے تھرو، فیک اکاؤنٹ کے تھرو، ڈومینز کے تھرو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اس علاقے کا امن جو ہے وہ تہو بالا ہوگا، اور کئی ایسے ایشو اٹھا رہے ہیں جو ایشوز ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ان ایشوز کی وجہ سے آپ لوگوں میں بے چینی کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز، UN چارٹر کی سیریس وائلیشن ہے۔ کہ ہندوستان جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کسی محاذ پہ پیچھے نہیں ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے پہ۔ یہ چیزیں تو پکڑی گئیں کہ وہ NGOs کے نام پر جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کس طرح افراتفری کا ماحول اس خطے میں پیدا کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، جو کل عدم تنظیمیں جنہیں آپ کہہ لیں، جن کو UNO نے بھی بین کیا ہوا ہے، ان تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے، انہیں افغانستان میں جمع کر رہا ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری عرب اسلامی دنیا میں اس وقت جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مالی لنک کس کے ساتھ ہیں، ان کے فنڈز کس کے کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ہندوستان ملے گا۔ یہ جو نیٹ ورک بنا، یہ عین اس وقت بنا جب چند مہینوں بعد جب یونائٹڈ نیشنز کی کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کی تشکیل ہوئی 15 سال پہلے، اس کے فوراً بعد اس آرگنائزیشن کا انعقاد ہوا، اور یہ 15 سال سے جھوٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک ہی موقف کے لیے کام کرتی ہے کہ پاکستان کو ملائن کرے، اور بہت ساری چیزوں اور لوگوں کو ملاتی ہے تاکہ سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کریڈیبل ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کے لیے اس نے تعلقات کا استعمال کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور یورپین یونین میں، یعنی یہاں پر جو فورمز تھے ان میں ان کو جگہ مل جاتی تھی، ان کی پذیرائی ہو جاتی تھی، لوگ ان کی بات صحیح سمجھتے تھے، اور کیونکہ یہ جال بچھایا ہوا تھا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ وہ پاکستان کے برخلاف کر رہے تھے، پھر ایک انڈین ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں یورپین یونین جا رہی تھی یہ بتانے کے لیے کہ پیدائش سے پہلے لڑکیوں کو وہاں قتل کیا جاتا ہے، انفینٹیسائیڈ ہوتا ہے وہاں پر، تو مجھے تھریٹننگ فون کالز آئیں، اور وہ تھریٹننگ فون کالز بھی اسی آرگنائزیشن سے آتی تھی۔ تو سمجھیے کہ اپنی کوئی بات باہر نہ نکلے اور پاکستان کو نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کیا جائے، اس اسٹریٹجی کے ساتھ 15 سال سے 66 ملکوں میں بہت کریڈیبل انسٹیٹیوشنز میں ان روڈ حاصل کر کر یہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا، اور اس کو ہم نے نہیں کھولا ہے، یہ BBC کی رپورٹ ہے، یہ کوئی 3-3.5 سال کی انویسٹیگیشن ہے، جس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ انڈیا کو فون کیا گیا
उनका मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश की गई, जो जर्नलिस्टिक रूल्स के हवाले से सही बात है, वहाँ से ना उन्होंने डिनाई किया ना उन्होंने एक्नॉलेज किया। खामोशी जो होती है वो टैसिट एक्नॉलेजमेंट होती है, उनके पास डिनाई करने की वजह मौजूद नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जो डोसियर आया और उसके बाद ये खबर खुल के सामने आई है, ये आई ओपनर है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि अमेरिका से अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से उंगली उठाई, और इंडिया का वहाँ नाम भी नहीं है। और अब उन्होंने जब पाकिस्तान ने शोर मचाया तो पाकिस्तान को उन्होंने प्रेसिडेंशियल वेवर दिया है। हमें वेवर्स की ज़रूरत नहीं है, हम जो हकीकतें हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उन पर फैसले होने चाहिए। तो दोस्तों, मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया उसको बदनाम कर रहा है दुनिया के अंदर अपने नेटवर्क के जरिए या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि पाकिस्तान को बदनाम करता है पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो पाकिस्तान के हाफिज सईद है, जो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम रहते हैं, जो पाकिस्तान में अजहर मसूद रहते हैं, वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। जहाँ फिर जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका छाती ठोक के अलादीन को मार कर चला जाता है, तब पाकिस्तान की बदनामी होती है। इंडिया पाकिस्तान को बदनाम नहीं करता, पाकिस्तान को बदनाम करती है पाकिस्तान की करतूतें। तो पाकिस्तान को लगता है कि आज दुनिया के अंदर जो भी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, या फिर पाकिस्तान को कोई भी दुनिया का बड़ा देश या कोई भी दुनिया का जो बिजनेसमैन है वो मुंह नहीं लगाता, इसके पीछे जो कारण है वो इंडिया है। हालांकि ये सब झूठ है। पाकिस्तान को जो बदनाम करती है, जो पाकिस्तान की माड़ी करतूतें हैं और जो इंडिया के प्रति पाकिस्तान के अंदर नफरत है, वो पाकिस्तान को बदनाम करती है। पाकिस्तान इंडिया को तोड़ने के लिए अपने ऐसे ऐसे हथकंडे बनाता है जो कि दुनिया को राज नहीं आते, और इसी के कारण जो यूएन है वो पाकिस्तान के ऊपर अपने प्रतिबंध लगा देता है। अमेरिका की आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर लदेन को मारा, जो पाकिस्तान के अंदर रहता था और अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु था। तो उसमें तो इंडिया का कोई रोल नहीं था, उसमें तो पाकिस्तान ने लदेन को शरण दे रखी थी और छिपा रखा था। जब अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों को शह देता है, शरण देता है, तो उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपने एक्शन लेने शुरू किए। तो आज पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रहा है, और पाकिस्तान के पास ना तो कर्जा चुकाने के लिए पैसा है और ना ही उनके पास खाने के लिए अनाज है। तो पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना होगा, अपनी करतूतें सुधारनी होगी, इंडिया को गाली देने के बजाय।